الحمد لله نستعينه ونحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. یہ سورۃ الحجر کی چند آیات ہیں. سورۃ الحجر کی مکی صورت ہے اور اس کے مضامین میں ایک عام مضمون یہ ہے کہ قرآن کی پر عمل نہ ہو سکنے کی صورت میں کیا کیا مسائل اور کیا کیا مشکلات اور کیا کیا عذاب انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں آ سکتے ہیں، اور کتنی محرومی انسان کی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ مالک کی کتاب اس کے پاس ہو، وحی کا علم اس کے پاس موجود ہو اور وہ اس سے محروم رہے. تو اسی تناظر میں مشرکین مکہ کی یہ بات بھی آئی کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، کہ وہ کچھ ڈھکے چھپے انداز میں نہیں بلکہ بڑی وضاحت اور بڑی شد و مد کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے وہ انسان کے جن پر یہ ذکر نازل ہوا ہے قرآن مجید، اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، یقیناً تو مجنون ہے، ذہن کا صحیح نہیں ہے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کتنا اچھا ہوتا کہ تو ہمارے پاس فرشتوں کو لاتا یوں کہ ہم ان کو دیکھتے. اگر تو سچا ہے تو فرشتوں کو لے آتا، کچھ اس طرح کی محسوس چیز لے آتا تاکہ ہم اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے. مالک فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتوں کو جب بھی ہم نازل کرتے ہیں حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں. وما كانوا اذا منذرین، اور جب کوئی اس طرح کی نشانی آ جاتی ہے، معجزہ آ جاتا ہے انسانوں کو، تو اس کے بعد پھر ان کو ڈھیل بھی نہیں ملتی ہے. پھر مالک اس قرآن مجید کے بارے میں فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس ذکر کو، اور اس کی حفاظت کا اہتمام بھی قیامت تک ہم کریں گے، اس کو باقی رکھیں گے تاکہ قیامت تک انسان جو ہے ان کے لیے اس ضرور زمین کے اوپر ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ باقی رہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ آپ کی سند کیا ہے، آپ کے دین کی سند کیا ہے؟ تو صرف اسی ایک آیت پر وہ خاموش ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی. اگرچہ کہ ایسا ہے کہ وہ قرآن کی آیات سننے کے بعد اکثر خاموش رہنے والے نہیں ہوتے کہ بھئی مالک سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، اس لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے محفوظ پہنچا ہے. اس کی حفاظت کے کیا ذرائع ہیں؟ مالک سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کس دور میں کس طرح کی ہے، آج کس طرح کر رہے ہیں، اور اسی سے متعلقہ چیزیں کچھ آئیں گی اور شاید کچھ ایسی بھی چیزیں آ جائیں آپ کے سامنے کہ کچھ نہیں ہوں، یعنی بہت زیادہ نہیں تو نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ تفصیل کے اعتبار سے کچھ ایک آدھ بات نہیں بھی آ سکتی ہے. مالک سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت ابتدا یوں کی کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنایا گیا ہو اور پھر اس طرح سنایا گیا ہو جس طرح کہ ایک انسان دوسرے کو سناتا ہے. سننے والے کی مرضی ہے، جتنا چاہے محفوظ رکھے، جتنا چاہے اس کو محفوظ نہ کر سکے. جبکہ قرآن مجید اس کے بارے میں ایک اہم بات بتاتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین،
جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے آئے ہیں علی قلبک، اور فرشتے نے اس کو آپ کے دل پہ القاء فرمایا ہے، دل پہ وحی فرمایا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے کہ قوم کے ذریعے سے، سماج کے ذریعے سے یہ آپ تک پہنچا ہو، کچھ سنا گیا ہو اور کچھ نہ سنا گیا ہو، اور جو سنا گیا ہو اس میں سے بھی کچھ محفوظ کیا گیا ہو، کچھ محفوظ نہ کیا گیا ہو، بلکہ یہ براہ راست دل پر وحی کیا گیا ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک، یہ تیرے دل پہ نازل کیا گیا ہے کہ اس سے اس کے ضائع ہونے کی کوئی امکانات نہیں۔ لتکون من المنذرین، چونکہ آپ کو ڈرانے والا بنایا جانا تھا، اس لیے یہ براہ راست آپ کے دل پہ اس کو القاء کیا گیا ہے کہ وہاں سے اس کے ضائع ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے حفاظت کے لیے زبان کو حرکت دیا دیتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں مالک سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحرک به لسانک، آپ کو اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو آپ کے ہاں محفوظ رکھنا، سینے میں حفظ میں محفوظ رکھنا، اور وہ قرآنہ پھر پڑھا بھی دینا زبان سے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی اپنی جوت سے ہوگا، اپنے اجتہاد سے ہوگا، اپنی قوت اپنی طاقت سے ہوگا، یہ محض ہمارے فیصلے اور ہمارے فضل کی بنیاد پر ایسا ہوگا کہ یہ آپ کے دل میں محفوظ رہے گا۔ مالک سبحانہ تعالیٰ اسی تناظر میں یہ بات بھی کہی ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھائیں گے اور یوں پڑھائیں گے کہ باقی لوگ اگر کچھ پڑھاتے ہیں تو وہ کچھ بھول بھی جاتا ہے، اور اکثر بھول ہی جاتا ہے، لیکن ہم ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کو وہ بھولے گا۔ تو سب سے پہلے جو اس کے حفظ کا وسیلہ بنا وہ یہ کہ اس کی جو وحی کا طریقہ اور اس کے جو آنے کا طریقہ تھا، اسی میں اس کے مالک سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حفظ کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تو اس کو صحابہ کو حکم دیتے کہ اس کو لکھ لیں، مشہور باتیں، تو کتابت جو ہے، فوری کتابت جو ہے اور فوری اس کے لکھے جانے کا حکم دے دینا، اور ایک سے زائد کاتبان وحی جو ہے ان کو اس کا حکم دینا جو ہے، یہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو کہ اس کے حفظ کی ایک دوسرا سبب تھا کہ مالک سبحانہ و تعالیٰ نے اور مالک سبحانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حفظ اور اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا وسائل میں سے اس طرح کے وسائل کی کتابت بھی ایک وسیلے کے طور پر رکھی۔ پھر کتابت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو تعلیم دیتے کہ اس پر عمل کرو، اور عمل جو ہے یہ سب سے بڑے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ اس کے عمل کے طور پر انتقا آج تک کبھی انسانوں کی زندگی میں آیا نہیں ہے، یعنی ہر دور میں اس پر عمل کرنے والے لوگ موجود رہے، اور اس بنیاد پر بھی یہ کہ اس کی حفاظت جو ہے مالک سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عمل کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر اس کے اکثر اس کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ان کی حافظ تھے، ان کے سینے میں یہ محفوظ تھا، اور یہ بھی تھا کہ مالک سبحانہ و تعالیٰ کے بندے جو ہیں قرآن مجید کی جس طرح کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جس طور نازل کیا گیا، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ بھی دیکھا گیا کہ ترمذی کی روایت ہے، مالک سبحانہ و تعالیٰ کے پاس فرشتہ جبرائیل آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا جبریل انی کا ارسلت الی قوم امیین، دیکھیے میں ایک امی قوم کی طرف آیا ہوں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، اس قوم کی طرف میں آیا ہوں اور وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہے، فیہم عجوز والشیخ الکبیر، اس میں بوڑھے بوڑھیاں ہیں اور پرانی عمر کے بزرگ ہیں، والغلام والجاریہ، اور نوجوان ہیں اور بچیاں ہیں، اور ورجل الذی لم یقرأ کتابا قط، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے زندگی ساری کبھی کوئی چیز پڑھی نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے ان کے دلوں میں اور کیسے آ سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا کہ ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف، کہ یہ 7 طریقوں سے نازل ہوا، انزل علی سبعۃ احرف، یہ 7 لہجات میں نازل ہوا ہے۔ مالک سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسے کیا ہے کہ ہر لہجہ جو عرب کے اندر استعمال ہوتا ہے اس لہجے کے مطابق اس کو پڑھنے کی اجازت دی ہے،
اور اس لہجے کے مطابق پڑھنے والا جب پڑھے گا تو قرآن مجید ہی پڑھے گا، اس لہجے کے مطابق جب اس کو پڑھنے والا پڑھے گا۔ اور ساتھ لہجوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر لفظ جو ہے اس کے ساتھ پڑھنے کے طریقے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، ابتداءً اور اولن اور زیادہ تر، اور اس کا معتدہ بھی حصہ جو ہے قریش کی زبان میں، عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس عربی زبان کے قرب و جوار کے قبائل میں جو لہجات تھے ان کے اندر جو تھوڑا بہت کبھی جو تلفظ کا اختلاف تھا اس کو بھی اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اسی اعتبار سے کہ 7 قرات آپ کو ہر لفظ کی کہیں بھی نہیں ملے گی۔ آپ ساری کی ساری قرات اگر جمع کر لیں، قرآن مجید کے پڑھنے کے سارے طریقے اگر جمع کر لیں گا تو ایک لفظ کے لیے 7 وجوہ نہیں ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرب و جوار میں عربی زبان کے جو لہجات تھے ان کا بھی اس میں لحاظ رکھنے کی بات کی گئی۔ مالک سبحانہ تعالیٰ کے بندو، اس کے بعد اس کے حفظ کا ایک مشہور جو ہے وہ مالک سبحانہ تعالیٰ نے اہتمام یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق صحابہ اکٹھے ہوئے اور اس کو مختلف مقامات سے اور مختلف جگہوں سے اور مختلف گھروں سے اکٹھا کر کے اس کی ایک نسخہ بنا دیا، مشہور بات ہے۔ اور وہ اس دور کی بات کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اس دور سے اس تک رسائی انسانوں کی آج کتنی آسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام صحابہ کی اس تک رسائی کتنی مشکل تھی کہ جناب یہ کسی کے گھر میں ہے، اس کا کوئی حصہ کہیں کسی پتھر پہ لکھا ہے، کوئی حصہ کسی چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کوئی کہیں لکھا ہے۔ تمام صحابہ کی رسائی اس تک بڑی مشکل تھی اور بڑی جوز کے بعد ہوتی۔ تو ایسا ہوا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق جناب جب زیادہ تر حفاظ صحابہ کرام جو ہے وہ شہادت اپنانے لگے تو اس کو جناب ایک جگہ یکجا کیا گیا، جمع کیا گیا، اس کی کافی بنائی گئی۔ اور پھر جب لہجات کا اختلاف زیادہ شروع ہو گیا اور قرات کے سلسلے میں لوگ زیادہ وسعت اختیار کرنے لگے تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا دوسرا جمع ہوا۔ وہ جمع یہ ہوا کہ جو قرات جو ہے اور مختلف جو لہجات جو تھے ان کے لیے ان کو سمو کر اس کے جناب لیے ایک نسخہ بنایا گیا جس کی آگے مزید 7 کافیاں بنائی گئیں اور وہ مختلف امصار اور کیا کہتے ہیں اس کو اسلامی ریاست کے جناب ہر بڑے شہر میں ان کو بھیج دیا گیا اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ آپ اس کے مطابق پڑھا کریں اور اس کے مطابق جتنی قرات آپ کرتے ہیں جو مقامی قرات آپ نے شروع کر دی ہیں ان کو آپ اس کو چھوڑ دیجیے اور اس کے مطابق آپ چلتے ہیں۔ مالک سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کی ابتدا ہوئی اور وہ عربی زبان کی جو گرامر ہے وہ بھی اس کی حفاظت میں بڑی معاون ثابت ہوئی۔ ابو الاسود الدؤلی جو ہے انہوں نے عربی زبان کی گرامر کی ابتدا کی اور وہ بھی ظاہر ہے اس قرآن مجید ہی سے محفوظ کردہ اور اس قرآن مجید ہی سے کی خدمت کے لیے۔ یعنی بات ایسی نہیں ہے کہ عربی زبان کے جو اصول ہیں، عربی زبان کی جو گرامر ہے وہ قرآن پر حجت نہیں ہے بلکہ قرآن اس پر حجت ہے۔ قرآن اگر اس گرامر کو تصدیق کرے تو پھر یہ وہ گرامر جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو جو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایسا ہوا، ہم اختصار کے ساتھ چاہتے ہیں کہ بات کریں۔ یہی ابو الاسود الدؤلی جو تھے انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے، ان کی شاگردوں کی ایک جماعت نے اس کے بعد اس پر نقطے لگائے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو نقطے لگانے کے بعد اس پر حرکات لگائیں، اعراب لگائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے مشورے سے ہوا تھا، یہ بھی تاریخ میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں۔ لیکن ابو الاسود الدؤلی جو تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہتے ہیں اس کو جو مشیر خاص تھے اس سلسلے میں، ان کا اس سلسلے میں بہت بڑا جوز ہے اور بہت بڑی جناب ان کی اس سلسلے میں قربانی۔ تو جو کہنے کی بات وہ یہ ہے کہ قرات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں موجود تھی، صحابہ کرام ایک قرات پر پڑھنے والے بھی تھے، 2 پر پڑھنے والے بھی تھے اور تمام قرات پر پڑھنے والے بھی تھے۔ ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اور صحابہ جو تھے وہ اکثر قرات کے ذریعے سے اس قرآن کو پڑھتے تھے، جو کہا گیا کہ انزل علی 7 احرف، اکثر قرات 1 سے زائد قرات پر اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کے حافظ کرام بھی تھے اور اکثر قرات پڑھانے والے صحابہ بھی تھے۔ ایک تو خود قاری ہوئے نا، پڑھنے والے ہر لہجے میں جس
جس لہجے کی گنجائش بتائی گئی ہے اس کے مطابق پڑھنے والے، اور دوسرے مقرئین پڑھانے والے بھی تھے، اور ان پڑھانے والوں میں سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابی بن کعب تھے، ابو الدرداء تھے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت۔ تو جو کہنے کی بات ہوئی ہے کہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اور آپ کہیں چلے جائیں، اگر آپ الجزائر چلے جائیں یا اگر آپ شام چلے جائیں تو وہاں ایسی ایسی قرآن کرانجیت کی آپ کو سننے کی ملیں گی، این ممکن ہے آپ اٹھیں اور کہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے کیا الگ سے، لیکن سچی جو بات ہوئی ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ریڈنگز اور ساری کی ساری جو قرات اور سارے کے سارے جو لہجات ہیں وہ اسی طرح مالک سبحانہ و تعالیٰ کی گئی ہیں جس طرح کی وہ قرآن کے جو آپ کے اور ہمارے آپ ہیں، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 7 احرف یا 7 رجوع کی بنیاد پر جو ہے مالک سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ صحابہ میں اگر ایسا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا، ہشام ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورۃ الفرقان پڑھی اور ایک اور قرات کے ذریعے سے پڑھی، جس قرات سے مانوس نہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام ابن حکیم کی قرات سنی اور کہا کہ ہاکذا انزلت، کی اسی طرح نازل ہوئی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سنی تو کہا کہ بالکل اسی طرح یہ بھی نازل ہوئی۔ اس کا مطلب دونوں قرات جو ہیں دونوں طرح کے اس کے جو پڑھنے کے طریقے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اول تا آخر سارے کا سارا مطلب قرآن ہی وہ ایسا ہے، بعض الفاظ میں قرات جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے، اور وہ مختلف بھی یوں نہیں ہوتی کہ اس میں تضاد آ جائے، ایک کی نفی دوسری بات کر رہی ہو، ایسی بات ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ وضاحت کے لیے، تنوع کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وسعت دینے کے لیے، معنی کے اندر وسعت دینے کے لیے آتی ہے۔ اور اس لیے آتی ہے کہ اگر ایک زبان جو ہے ایک لہجے میں بات کرنے والا انسان یا ایک ہی لہجے کو سمجھنے والا امی انسان، اگر وہ قریش کا وہ لہجہ کہ جس میں یہ نازل ہوا ہے اس میں اگر چند الفاظ ادا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زبان میں اپنے لہجے میں ادا کر لے، یہ مالک سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو اجازت تھی، سہولت تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی اجازت کے مطابق تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی صدق پر بھی، ان کی سچائی پر بھی اطلاع کرتی تھی کہ جہاں بھی وہ جاتے ان کو پتہ چلتا کہ جہاں دوسرے لہجے والے لوگ اسی لہجے میں قرآن سنانا شروع کر دیتے، مالک سبحانہ و تعالیٰ کے اسی لہجے میں قرآن کی سنانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرات جو تھی ان میں اختلاف موجود تھا، اور وہ اختلاف جو ہے وہ جناب ایسا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جو ہے ان کے دور میں بھی جناب اس پر بہت کام ہوا، قرات کے موضوع پر بہت کام ہوا۔ اس کے بعد جب یہ مصحف عثمانی جب لکھا گیا تو اس مصحف کے اندر جتنی قرات تھی وہ ساری کی ساری سمو دی گئی تھی، ساری کی ساری قرات سمو دی گئی تھی۔ قرات کا مطلب ہے کہ ریڈنگ، یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پڑھنا، اپنے طریقے سے کہ جو طریقے کیا کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے کے لیے جن کی اجازت دی گئی ہے ان کے مطابق پڑھنا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک جو مقبول قرات ہے اس کے لیے علماء کرام نے کچھ اصول بتائے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ وہ متواتر ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ وہ متواتر ہونی چاہیے۔ قرآن کی تعریف بھی جب ہوئی تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، المنقول علینا بالتواتر، جو ہمارے تک تواتر کے ساتھ، یعنی ایک ایک سند جو ہے ایک ایک جو اس کی کئی ایک نظیریں موجود ہیں، ایک ایک قرات جو ہے وہ سینکڑوں اس کی سندیں موجود ہیں، اور اس کو سچے لوگ اور پورے حفظ والے لوگ، امانت والے لوگ جو ہیں جمع غفیر، دوسرے جمع غفیر سے وہ کیا کریں اس کو کہ وہ اس سے روایت کرنے والا ہو، تو اس میں جناب یہ ہو کہ جو مقبول قرات ہے اس کو تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مقبول قرات ایک تو تواتر کے ساتھ آئے، دوسرا اصول اس کا یہ رہا کہ وہ جناب مصحف عثمانی کے مطابق ہو، اس لیے کہ مصحف عثمانی جو ہے وہ قرآن مجید کا نسخہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا تھا اور لکھا گیا تھا، اور اس کی کاپیاں مختلف جگہوں میں بھیجی گئی تھیں، اور ایک نسخہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا تھا، اس کے مطابق جو ہے قرات ہونی چاہیے، یعنی تواتر کے بعد مصحف عثمانی کے مطابق بھی اس کو ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری جو اس کے اندر جناب شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر عربیت ہونی چاہیے، یعنی
عجیبی زبان جو ہے اس میں وہ کوئی لفظ جو ہے وہ اس کے اندر نہ ہونا چاہیے. تو ان 3 اصولوں کی بنیاد پر جناب ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کے دور میں اور تابعین کے دور میں ہر علاقے میں اسلامی سلطنت کے ہر بڑے علاقے میں، مکے میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، یمن میں، کیا کہتے ہیں، تابعین کے دور کے سینکڑوں لوگ ایسے تھے کہ جو اس طریقے پر اس قرآن مجید کو پڑھتے تھے. ایک سے زائد قرات کی بنیاد پر، ایک سے زائد قرات میں اس قرآن مجید کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اور سچی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پرانی تفسیریں اگر کھولیں، جو عربی کی تفاسیر ہے، روح المعانی، اس سے پہلے کی جو اور جو تفاسیر ہے، ان کو اگر کھولیں تو وہاں پر بھی ان قرات کا ذکر ملے گا. کوئی قرات اگر کسی قاری سے منسوب کر دی گئی ہے اور وہ قاری مشہور ہے متواتر قرات کے لیے تو پھر وہ قرات مقبول ہے. لیکن اکثر مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، آپ اس کو غور سے جب پڑھیں تو وہاں سے اتنا کہا گیا ہے کہ اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے. جب یہ کہا گیا کہ اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرات نہیں ہے کہ جو مقبول قرات ہو، بلکہ وہ غیر مقبول قرات ہے، وہ شاذ قرات ہے. اور شاذ قرات جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس کو جناب آپ کم از کم صحیح حدیث کہتے ہیں کہ خبر واحد، کہ ہر دور میں اس کو بیان کرنے والا کم از کم ایک موجود ہو اور وہ بھی سچا، لیکن وہ ہے کہ وہ قرآن کی قرات کے طور پر قبول نہیں ہے، مقبول نہیں. اس بنیاد پر اس کو پڑھنا صلاۃ کے اندر یا اس بنیاد پر اس کو سمجھنا، اس کو بے شک بیان کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال مقبول نہیں. تو جو کہنے کی بات وہ یہ ہے کہ تابعین کے بعد سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابو عبید القاسم بن سلام جو ہے انہوں نے اس موضوع پر مرتب کی، علم القراءت کے موضوع پر وہ کتاب لائے اور اس میں انہوں نے 25 افراد کی قراءت جمع کی. کتنے افراد کی؟ 25 افراد. وہ 25 قراءت الگ الگ نہیں تھی بلکہ 25 لوگ جو سکہ لوگ تھے، متواتر روایت کرنے والے لوگ تھے اور ان کی جو کیا کہتے ہیں روایات کی ساری متواتر تھیں، انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی. اور پھر ایسا ہوا کہ اسی طرح 3 صدی اور 4 صدی کے ابتدا میں جا کر یہ لکھنے والے اتنی ان کی تعداد ہوگی کہ 40 سے بھی زیادہ کتابیں لکھ چکے تھے. اور ان 40 کو ایسا کیا کہ ابوبکر ابن مجاہد نے جناب ان 40 کو کچھ اپنا ایک اصول بنا کے کہ یہ سارے متواتر قرات والے لوگ ہیں، اپنا ایک اصول یہ بنایا انہوں نے کہ ان میں جو زیادہ مشہور ہے اپنے علاقے میں امامت ہے، جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہے، جس کے اندر زیادہ زہد ہے، جس کے اندر زیادہ علمیت ہے، جس کی قرات پر زیادہ لوگ جمع ہیں اور ہے بھی متواتر، وہ انہوں نے انتخاب کیا اور 7 پر ان کو 7 کا انتخاب کیا کہ یہ 7 جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو قارئین جو ہے یہ پوری دنیا اسلام میں جو ہے یہ مشہور قارئین ہیں، ان کو جمع کیا اور ان کی قرات بھی جمع کر. اور اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے، اس بر صغیر میں تقریباً 100% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 7 قراء ہیں یہ اصل میں وہ 7 وہ لہجات ہیں. ایسی بات نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا بیان کیا. وہ 7 لہجات جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر لفظ کے 7 طریقے پڑھنے کے ہوں، جس طرح کے آگے بات آئے گی اور انشاءاللہ بات سمجھ بھی آئے گی. تو کہنے کی جو بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں قراءت کا جو اختلاف ہے یہ معنی کے اندر وسعت پیدا کرنے کے لیے، اور اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی بات جو بالکل واضح نہ ہو رہی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کے لیے شرعی احکامات جو ہیں ان میں بڑی مدد ملتی ہے قرآن کو سمجھنے میں، اور اس کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اس کے مندرجات کو سمجھنے میں بہت بڑی مدد اس کی بنیاد پر ملتی ہے یہ جو قراءت کا علم ہے. اور اب مالک سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایسے مصحف بھی آ رہے ہیں اور ایسے قرآن مجید کے نسخے بھی آ رہے ہیں کہ وہیں پہ ایک تو اسی اعتبار سے لکھا ہوا ہے، اس کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے اس لفظ کو فلاں نے یوں پڑھا، فلاں نے یوں پڑھا، فلاں نے یوں پڑھا، فلاں نے یوں پڑھا ہے جی. تو اس اعتبار سے کبھی اگر ایسا ہوا کرے کہ کوئی ایسی کوئی دوسری قرات بھی کسی کے منہ سے اگر نکل جائے ایسی بات، تو پھر دیکھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ کسی پڑھا گیا ہے. اگر یہ قرات بھی کا اگر مختلف ہے، اگر انسان سے غلطی ہوئی تو غلطی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ متواتر قرات بتا رہا ہے اور ساتھ اگر وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ میرے پاس اس کا یہ ثبوت ہے، تو پھر سچی بات جو یہ ہے کہ یہ بھی سمجھا جائے کہ وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مالک سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی بنیاد پر اس کو قبول کیا ہے، بلکہ اسی طرح مالک سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا ہے. تو مالک سبحانہ و تعالیٰ کے بندو، اب ہم یہ قرات کے سلسلے میں کچھ لوگ جو کیا کہتے ہیں اس کو بہت مشہور ہو گئے تھے، ان میں سے کچھ کے نام جو ہے جو 7 ابوبکر ابن مجاہد کا ذکر ہم نے کیا، ان میں سے جو 7 افراد انہوں نے ان کو منتخب کیا تھا، ان میں ایک سب سے پہلے ابن عمر تھے اور یہ تابعی تھے، دوسرے ابن کثیر تھے
اور یہ بھی تابعی تھے. یہ وہ ابن کثیر نہ ہے کہ جو جن کی تفسیر ہے اور جو 8ویں صدی کے آدمی تھی. 724 یا 700 ایسے 30 کے اس دور میں وہ جناب کے انہوں نے وفات پائی ہے. یہ وہ نہیں. تو ان 7 میں سب سے پہلے ابن عامر تھے, تابعی تھے, اور دوسرے ابن کثیر تھے, تیسرے عاصم, اور چوتھے جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ابو عمرو بن العلا تھے, اور چوتھے تو ابو عمرو بن العلا ہوئے, اور 5ویں حمزہ ہوئے, اور 6 عیسائی ہوئے, اور 7ویں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو نافع. یہ تو 7 ہوئے. یہ نام جو مجھے یاد ہے. یہ جناب علی متواتر قرات والے لوگ ہیں. انہوں نے تواتر کے ساتھ ان کی قرات جو ہے مشہور بھی ہوئی. متواتر قرات کے اعتبار سے ان کی قرات مشہور ہوئی. پھر ایسا ہوا کہ یہ جو 7 تھے ان میں 2 کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے تابعی. پھر 3 جو ہے مزید ان کا انتخاب کیا گیا اتنے بڑے قراء میں سے. وہ جناب ایک تو کیا کہتے ہیں یعقوب الحضرمی تھے, اور ان سے پہلے ابو جعفر تھے, اور یعقوب الحضرمی کے بعد جناب یہ کہ وہ کیا خلف تھے. یہ 10 قرات جو ہے اس وقت روئے زمین پر جناب ایسا ہے کہ ملتی ہیں, تیار ملتی ہیں, اور ان کی اسناد ملتی ہیں. اس سے زائد بھی ہیں, اس سے زائد بھی پڑھنے والے لوگ ہیں. اور وہ سارے کے اکثر ان میں جو ہے وہ قرات پڑھنے والے لوگ ہیں کہ جو متواتر قرات ہیں, لیکن ان کے اندر کچھ اکا دکا قرات ہی متواتر ملتی ہے. اور اس کے علاوہ زیادہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ جناب کیا ہے کہ وہ شاذ قرات والے. شاذ قرات میں نام ہے سب سے پہلا حسن بصری کا, اور دوسرا ابو معیث کا. ابو معیث نام کے ایک آدمی تھے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تیسرا نام ہے الاعمش کا, اور چوتھا الیزیدی کا. یہ شاذ قرات تھے. ایسی قرات کے جن قرات کی بنیاد پر قرآن جی جو ہے اس کو پڑھا نہیں جانا چاہیے, اس کی بنیاد پر ان کو سمجھا نہیں جانا چاہیے. تو یہ 4 لوگ جو ہے شاذ تھے. شاذ کی جمع ہے, اور اس کے علاوہ بھی لوگ بہت تھے. تو اس اعتبار سے قرآن جی جو ہے ایک تو کیا کہتے ہیں اس کو کہ خط عثمانی اور نسخ عثمانی اور نسخہ عثمانی کے مطابق ہو, اور دوسرے یہ کہ اس کی قرت جو ہے وہ متواتر سند کے ساتھ آئے, تو وہ قرآن مجید ہے جناب. اور اس کا جو آگے جو اس کی ضرورت ہے اور جس کی ضرورت کے بغیر رہا نہیں جا سکتا, اس کے لیے آگے جناب کیا کہتے ہیں اس کو کہ دلائل آ رہے ہیں کہ جناب کس طرح یہ ایسا ہے کہ قرآن جی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو فقہ احکام کو سمجھنے کے لیے, اس کے مندرجات کو سمجھنے کے لیے قرات جو ہے ان کا پڑھنا جو ہے اور ان کے ذریعے سے سمجھنا کیوں کا ضروری ہوا. اور لوگوں نے جو سمجھا تو قرات کی مدد کے بغیر وہ کیسے اس کو بغیر سمجھ سکتے تھے, اور قرات کی مدد جو ہے کہاں کہاں ان کو حاصل رہی ہے. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہم لائیں تو جناب یہ میراث کا مسئلہ ہے. میراث کے مسئلے میں سب سے پہلے ایک جگہ پر آتا ہے سورہ النساء میں کہ کوئی انسان اگر ایسا ہے وفات پا جاتا ہے, نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے, اس کا بھائی ہے اس کی بہن ہے, یا اس کا ذکر ہے کہ اس کا بھائی ہے اس کی بہن ہے, اور ان کا ترکہ جو ہے وہ یوں تقسیم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے, اور اگر وہ 1 سے زائد ہیں تو وہ جناب 1/3 میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہوں. یہ ایک حکم آتا ہے, اور یہ سورہ نساء کی 12 نمبر آیت میں آتا ہے. اور پھر سورہ نساء کی آخری آیت میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور حکم آتا ہے کہ واقعی اگر کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا مر جائے کہ نہ اس کے والدین ہوں نہ اس کی اولاد ہو, اور اس کی اگر ایک بہن ہو تو وہ نصف پائے گی. وہاں کیا بتایا گیا کہ وہاں وہ دونوں جو ہیں وہ 6واں حصہ پائیں گے, اور اگر اس سے زائد ہیں تو ثلث میں, تیسرے حصے میں کیا ہوں گے وہ شریک ہوں گے. وہاں بھی بہن اور بھائی کا ذکر ہے, اور یہاں بھی بہن اور بھائی کا ذکر ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جناب اگر ایک بہن ہے تو نصف پائے گی, اگر 2 ہیں تو وہ جناب علی 1/3 کے اندر کیا ثلثان 2/3 پائیں گی, اگر 2 ہیں تو 2/3 پائیں گی. لیکن اگر ایسا ہے کہ 1 سے زیادہ بہنیں اور 1 سے زیادہ بھائی ہیں, یا ایک بھائی اور ایک بہن ہے, تو ان کے لیے وہی اصول ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اب سوال یہ ہے کہ اوپر بھی ایسے انسان کا ذکر ہے کہ جو مر جائے جس کے والدین نہ ہوں اور جس کی اولاد بھی نہ ہو. یہاں بھی ایسے انسان کا ذکر ہے کہ جو مر جائے جس کے والدین بھی نہ ہوں اور جس کی اولاد بھی نہ ہو. وہاں بھی بہن بھائی کا ذکر ہے اور یہاں بھی بہن بھائی کا ذکر ہے. تو اس کو جناب علی رفع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو قرات آپ کو بتاتی ہے اوپر والی آ کے, اور متواتر قرات آپ کو بتاتی ہے کہ جہاں یہ آیا ہے کہ جناب وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو. قرات بتاتی ہے لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ
من یہ ایک قرأت ہے کہ وہ اخیافی بہن اور بھائی ہے، ماں شریکی بہن بھائی ہے، یعنی ماں وہ جن کی ایک ہو اور باپ جو ہے وہ مختلف ہو، اور یہاں نیچے جو ہے وہ بھائی ہیں کہ جو اینی بھائی ہیں اور اینی بہنیں ہیں، یعنی کہ جو ماں اور باپ دونوں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ قرأت کی وجہ سے جناب یہ بات سمجھ آئی ہے، اور قرأت ہی کی بنیاد پر علماء کرام نے اس پر اجماع کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں قرأت میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، متواتر قرأت میں بھی ایسا نہیں ہے، اور شاذ میں بھی ایسا بہت کم ہے کہ کہیں ایک حکم جو ہے وہ کچھ بتا رہا ہے، دوسرا حکم ضد میں آ گیا، ایسی بات نہیں۔ ایک حکم ایک چیز کو حلال کر رہا ہے، دوسرا اس کو حرام کر رہا ہے، ایسی بات کہیں بھی نہیں۔ تو متواتر قرأت میں تو بالکل سرے سے ایسی بات ہے ہی نہیں۔ تو فقہ احکام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرأت کا علم جو ہے یہ ضروری قرار پایا، تو کیا کہتے ہیں اس کو علماء کرام نے، اور یہ ہر ایک انسان پر اس کا جاننا فرض و واجب بھی نہیں ہے جی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک علم بھی ہے اور بہت بڑی اہمیت والا علم ہے، اس کی شدھ بدھ جو ہے ایماندار صحافیوں کو ضروری ہے کہ حاصل ہو، اور اس کے بعد اس پر مزید لکھا بھی جائے، اور اس کے لیے دن بہ دن جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے لائی جائے۔ تو کیا کہ جناب اگر یہاں پر یہ اگر قرأت نہ ہوتی کہ بلاہو اخن و اختن من یہ من والی جو اگر قرأت نہ ہوتی تو یہ جناب بات لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر کتنے اور اختلافات جا کے آگے شکار ہو جاتے ہیں، اس کے شکار ہو۔ اگلی بات ہے کبھی قرأت ایسی ہوتی ہے کہ ترجیح بیان کرتی ہے، کبھی قرأت ایسی، یہاں تو وضاحت آ گئی اور یہاں فرق بتا دیا گیا، ایک ترجیح بیان کر دیتی ہے۔ وہ ترجیح اس طرح کے مثال کے طور پر مثال دے سکتے ہیں کہ وہ جو کیا کہ اس کو قسم کا جو کفارہ ہے اس کے اندر ایک بات آتی ہے فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالک سبحانہ تعالیٰ جو روزانہ لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں عادتاً ان پر پوچھتے نہیں ہیں، قسم وہی ہے کہ جو بما عقدتم الایمان، کہ جو آپ نے پورے ہوش و حواس سے اور پوری سنجیدگی سے قسم کھا لی اور اس پر آپ جناب اس کو پورا نہیں کر رہے، تو اب ایسا ہے کہ فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلانا اس کا کفارہ ہے۔ من اوسط ما تطعمون، کہ جو عام جو کھانا اپنے گھر والوں کو دیا جاتا ہے اس کا، او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑا دیا جائے، او تحریر رقبۃ، یا پھر یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے۔ یہاں پر ترجیحاً جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو دوسری قرأت موجود ہے، او تحریر رقبۃ مؤمنۃ، تحریر رقبۃ مؤمنۃ والی کیا کہتے ہیں اس کو قرأت موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر ترجیح دی گئی ہے کہ اگر اس کفارہ یمین میں، قسم کے کفارے میں جس غلام کو آزاد کیا جاتا ہو، آزاد کیا جانا مطلوب ہو، وہ اگر مومن ہو تو وہ قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ یہاں دوسری قرأت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اگر مومن ہو تو قابل ذکر، قابل ترجیح ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ یہ کبھی جناب اس کو کیا کرتی ہے کہ ترجیح قائم کرتی ہے۔ بہت زیادہ ایسی دقیق باتیں ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اگر ذہن لگائیں اگر اور تھوڑی سی پیچیدگی کو سمجھنے کی بات کریں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرأت جو ہے وہ دو احکامات میں جو ملتے جلتے احکامات ہوتے ہیں ان میں جمع کرنے کے لیے آتی ہے، جو ملتے جلتے احکامات میں، مثلا یہ ہے کہ جو ایام والی عورت ہے اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ایام والی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جاؤ، حیض والی عورت کے پاس، حتی یطہرن، یطہرن کا مطلب ہے کہ جب تک وہ اس کی ایام کا انقطاع نہ ہو جائے، اس کے حیض کا انقطاع نہ ہو جائے۔ دوسری قرأت یہاں آتی ہے اور وہ بتاتی ہے حتی یطہرن، حتی یطہرن، مالک سبحانہ اللہ علیہ وسلم نے اس میں جمع یوں کیا، بتایا کہ پہلا جو حتی یطہرن جو ہے وہ ایام کا انقطاع ہے، ایام کا ختم ہے، اور یطہر دوسرا غسل والا ہے، اس لیے یہ دوسری قرأت نے جو ہے کیا کہتے ہیں دو احکامات میں جمع پیدا کر دی۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ مالک سبحانہ و تعالیٰ کی بات جو ہے اور مالک سبحانہ و تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ بنی بشر کی سمجھ میں آئی۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں جمع کے سلسلے میں ایک اور مثال دی جاتی ہے، وہ جو وضو والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم مشہور قرأت ہے جو یہاں پڑھی جاتی ہے کہ جناب ارجلکم جو ہے
اس کا تعلق یہاں کیا کہتے ہیں اس کو فغسلوا سے ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے، پاؤں کو. اور دوسری قرأت موجود ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم جو ہے کہ پاؤں کو وہاں پر حکم ہے کہ دھویا جائے، وارجلکم یہاں اس کے ساتھ مسح بھی اس کا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت کی ہے کہ یہ جو ارجلکم ہے یہ اس کے لیے ہے جس نے کیا کہتے ہیں اس کو جرابے اور موزے پہنے، جرابے اور دونوں اس کے لیے ہے کہ جس نے جرابے اور موزے نہ پہنو. تو اس کے اندر جمع ہوئی قرأت جو ہے، اور قرأت کے علم کو جاننا جو ہے یہ اہل علم کے لیے کس قدر ضروری ہے، یہ بھی وضاحت جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بھی اہمیت جو ہے سامنے ہوتی چلی آ رہی ہے. پھر یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی چونکہ بہت وسیع زبان ہے اور ایک لفظ آتا ہے اور اس لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، لیکن جو معاشرے میں مشہور ہوتا ہے وہ کوئی ایک آدھی ہوتا ہے. سورہ جمعہ میں جمعہ کا حکم کے مطابق آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا کا مطلب ہے کہ ذرا جلدی کرو، ذرا اس میں مفہوم پا جائے، صحیح کرو، تیزی کرتے ہوا. لیکن یہ ہے کہ صحیح کے معنی چونکہ کیا کہتے ہیں اس کو مجرد چلنے کے بھی ہیں، اور وہ معنی جو ہے معاشرے میں اس قدر اس دور میں عام نہیں تھے اور نہ ہی آج عام ہے. تو اس کے لیے دوسری قرأت آئی ہے، اور وہ قرأت یہ ہے کہ فاسعوا کی جگہ دوسری قرأت آئی فامضوا الی ذکر اللہ، فامضوا جس میں پورے وقار کے ساتھ چلنے کی بات ہے. تو بات قرأت دونوں صحیح ہے. ایک کوئی قرأت جو بیان کی گئی ہے دوسرے کی نفی کر رہی ہے، کیا نفی ہوئی ہے؟ ایک قرأت نے دوسری قرأت کی نفی کی ہے کسی مقام پر نہیں، بلکہ دوسرے کو یا تو اس کی وضاحت کی ہے، یا پھر اس کو جمع کیا ہے، یا پھر اس کی ترجیح قائم کی. تو قرأت جو ہے وہ ایسی ہیں، تنوع پیدا کرتی ہیں، وسعت پیدا کرتی ہیں احکامات کے اندر، اور شریعت کے اندر جو ہے وہ آسانی پیدا کرتی ہیں، وضاحت پیدا کرتی ہیں، وضاحت لاتی ہیں، وضو لاتی ہیں. اسی اعتبار سے اگلی کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ جناب کچھ قرأت ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر. کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں پڑھ کے تو لازمی بات ہے پہلے جو ہے ان کو عربی نہیں آتی اور اس کے بعد یہاں پڑھیں گے تو اور ان کے لیے مسائل آ جائیں گے. سورہ فاتحہ کو آپ لے لیں، سورہ فاتحہ میں ساری کی ساری قرأت ہی 4 ہیں، ساری کی ساری وہ جو ہم نے گنے ہیں 10 متواتر قرأت والے جو ہیں، ان میں جناب علی الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین جو ہے یہ پڑھتے ہیں عاصم، کسائی، یعقوب اور خلف. وہ ان 10 میں 4 اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مالک پڑھتے ہیں، اور باقی 6 اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ملک. باقی 6 کیا پڑھتے ہیں؟ ملک. کہ مالک سبحانہ و تعالیٰ حشر میں کے دن کے مالک ہیں، اور حشر کے دن کے بادشاہ جو ہے وہ بھی مختار بادشاہ جو ہے وہ بھی وہی ہیں. باقی 6 کی تو اس کا مطلب ہے کہ مالک میں صرف قرأت ہی 2 ہیں، ایک مالک اور دوسری ملک. اور مالک پڑھنے والے 4 ہیں متواتر قرأت والے، اور ملک پڑھنے والے 6 ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بات آئی ہے کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے جو قرب و جوار کے قبائل کے مختلف جو لہجات تھے سارے وہ عربی زبان ان کی عربی تھی. ان میں اگر کوئی لفظ تبدیل ہوتا ہے تو وہ 1 ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ 4 سے اوپر قرأت بہت کم گئی، 4 سے اوپر قرأت. 4 نام صرف آپ کو جبرائیل کے ملیں گے ہے جی، وہ ایک ہی فرشتے کے 4 نام ہیں. اس طرح جبرائیل ہے جی، اور جبرال اس طرح کے ملیں گے، اور اس طرح کے 2-4 الفاظ ہو رہے ہیں. باقی یہ قرأت کا مسئلہ مالک اور ملک میں یہ دیکھیں 4 نے ایک طرح پڑھا، 6 نے ایک طرح پڑھا، لیکن یہ قرأت کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی قرأت. اس لیے 10 سے ڈرنا نہیں چاہیے، 10 سے گھبرانا چاہیے. دوسری بات جو ہے الصراط سین کے ساتھ یہ پڑھنے والے بھی جو ہیں یہ جناب ابن کثیر، یعقوب الحضرمی اور حمزہ اور خلف، یہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو ابن کثیر، یعقوب الحضرمی 2، حمزہ 3 اور خلف 4. یہ اس کو جناب صراط پڑھنے والے جو سین کے ساتھ پڑھنے والے جو ہے، کیونکہ یہ بھی ان کا ایک لہجہ تھا، سین کے ساتھ صراط پڑھنے والے اہدنا الصراط، اس کو سین کے ساتھ پڑھنے والے 4 ہیں، صاد کے ساتھ پڑھنے والے باقی 6. اس کا مطلب صراط میں صرف قرأت ہی 2 ہے جی. اور اس کے بعد ایسا ہے کہ یہ جو صراط کے اندر 2 قرأت اور آتی ہیں، لیکن وہ ہے وہ الف لام کے بغیر، جس نے صاد کے ساتھ پڑھا اور جس نے سین کے ساتھ پڑھا، اور
کچھ نے جناب الف لام لگا کے پڑھا اور کچھ نے الف لام لگا کے نہیں پڑھا، یعنی کچھ نے نقرہ پڑھا اور کچھ نے معرفہ پڑھا۔ نقرہ وہ پڑھتے ہیں اور آج بھی ان کو ضرورت اس کی پیش آ سکتی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صراط، اصل صراط کا مفہوم کیا ہے جی، اصل صراط کا، اور اثرات معرفہ وہ پڑھیں گے جن کو پتہ ہے، مومن ہیں، ایماندار ہیں، یا ایمان کے سلسلے میں وہ دلچسپی لے رہے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ جناب اثرات کے تقاضے کیا ہیں، یعنی اثرات جو ہے وہ معروف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دو کیا کہتے ہیں اس کو مزید ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ بس کچھ بھی نہیں ہے جناب۔ غیر المغضوب علیہم، یہ جناب علی کیا کہتے ہیں اس کو ساتھ نے پڑھا، غیر المغضوب علیہم 3 نے پڑھا۔ بس آپ کی سورہ فاتحہ قرات کے اعتبار سے سورہ فاتحہ یہ مکمل ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اگر آپ تلاش کریں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو مل جائے۔ اسی طرح اسی اعتبار سے کیا کہتے ہیں اس کو جو آخری معوذتان ہے وہاں قرات کا دخل ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے جناب کیا کہا گیا کہ اگر آپ وہ جو سورہ مسد ہے وہاں تبت یدا ابی ایک لہب، ایک کے اوپر زبر اور ایک لہب کے ہا کے اوپر سکون ہے جی، یہ بھی اس کو جناب آدمی نے اس طرح پڑھا، آدمی نے اس طرح پڑھا، اور حمالۃ الحطب اور حمالۃ الحطب یہ بھی اس کے اپنے وجوہ بنتے ہیں، آدھے لوگوں نے اس طرح پڑھا، آدھے اس طرح پڑھا، اور یہ بہت آسان معاملہ ہے، اور ایسی بھی انشاءاللہ کتب موجود ہیں کہ ان کے تراجم بھی ان کے اندر موجود ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان کو لغات بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان نے قرات کو کیا اردو میں بعض جگہ پر لغات بھی کہا گیا ہے، لیکن بہت بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 احرف پہ نازل ہوا اور پھر 7 قرات جو جمع ہوئی ہیں، ابو بکر ابن مجاہد نے کی وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی 7 ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو مالک سبحانہ تعالیٰ کے بندو، یہ ایک اہم بات تھی جو کسی نہ کسی پیرائے میں اس کا بہت سی چیزوں کا، بہت سی اصلاحات کا ترجمہ بھی اردو میں موجود نہیں ہے۔ ہم نے یہ چاہا کہ یہ چونکہ ذمہ داران کا اجتماع ناظمین ہے کہ جناب یہ لوگوں کے سامنے رکھیں، جس طرح کے تجوید کے معاملے میں مولوی جو ہے ہمارے ساتھی کو تنگ کرتے ہیں، قرات کے معاملے میں بھی تنگ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک فلانی قرت کے ذریعہ سے ہمارا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ ایسی بات ہوتی نہیں، کسی قرت سے بدعقیدگی پیدا نہیں ہوتی، کسی بھی قرت سے بدعقیدگی پیدا نہیں ہوتی، لیکن دوست جمانے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اتنی سی شد بدھ بھی اگر ہمارے ساتھیوں کو حاصل ہو تو انشاءاللہ کسی موقع پر ان کو ضرور کام آئے گی۔ اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے اور اس پر مزید بھی کام ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔